अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज बुध का दिन है 17 फरवरी सन 2021। बाई इलेक्शन भी कंप्लीट हो गया। उसका जो नतीजा है वो बड़ा हैरान कुन है। अगरचे पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने वो अपनी अपनी नशिस्तें मार ली हैं, लेकिन एक नया फिनोमेना बीच में आया तहरीक लब्बैक का। मलीर के इलेक्शन में उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं वो हैरान कुन है और पीटीआई के उम्मीदवार से ज़्यादा उनके वोट हैं। दूसरे नंबर पर वो आए हैं। एक नया अमर्ज करता हुआ फार्मूला, मैं थोड़ा सा इस पर भी आज बात करूंगा और जो सारी गुफ्तगू किस तरह से हुई तहरीक लब्बैक के कायद साद रिजवी के साथ वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी जो खबर है वो ये है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए जो कर्ज़े का प्रोग्राम था, जो 6 अरब डॉलर का था, बीच में रुक गया था, सस्पेंड कर दिया गया था वो प्रोग्राम, अब उसको बहाल कर दिया और 500 मिलियन डॉलर की जो किस्त है वो पाकिस्तान को मिलने वाली है, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े इरिटेंट थे वो दूर कर दिए गए। बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो गया। IMF जहाँ पे भी आता है आपको पता है कि वो आवाम पर तो एक तलवार ही लेके आता है, तो उसके लिए बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो गया, गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो गया और सिर्फ़ एक अच्छी बात ये हुई है कि जो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया पाकिस्तान ने, हुकूमत ने, उन तनख्वाहों में इजाफ़े पर IMF ने एतराज़ नहीं किया। ये एक अच्छी इंडिकेशन इसलिए है कि अगर IMF पाकिस्तान के साथ अपनी फ़ाइनेंशियल रिलेशनशिप बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमेरिका है, जो वेस्ट है, वो पाकिस्तान की तरफ वो अभी उनके ताल्लुकात बेहतर हैं या वो बेहतर अंदाज में सोच रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ पॉलिटिक्स है और इसका असर FATF पे भी पड़ेगा। FATF का जो इजलास है उसमें अगर IMF अमेरिका यानी और यूरोप पाकिस्तान के साथ अगर बेहतर है, ताल्लुकात बेहतर बना रहा है, तो फिर FATF में भी पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिल सकता है। ब्लैक लिस्ट पे तो नहीं जाएंगे, ग्रे लिस्ट से अगर निकल आएँ तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। फिर एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान के साथ अब वेस्ट इतनी मोहब्बत क्यों करने पर आमादा है। पिछले 3-4 सालों से तो दबा रहा है, रगड़ रहा है, डू मोर की रट लगा रहा है। तो अब एक ही बात समझ में आती है जिसमें पाकिस्तान को बड़ा कॉशियसली आगे बढ़ना होगा, वो है CPEC। अमेरिका में नई एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट जो बाइडन है, तो वो मैंने पिछले कई वीलॉग्स में मैंने आपको बताया कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के लॉलीपॉप्स देंगे पाकिस्तान को। अब ये जो IMF का प्रोग्राम भी है, इतनी सख्त शराइत के साथ, इतनी महंगाई के साथ, लेकिन अब पाकिस्तान को इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास हमारे ज़राए आमदन जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। पीछे जो कुछ भी हुआ, खैर ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। अच्छी खबर ये है कि 500 मिलियन डॉलर्स का वो इमदाद का जो प्रोग्राम है वो बहाल हुआ है। FATF पर इसका असर होगा। पाकिस्तान ने क्या इसमें दिया है, क्या लिया है, ये आने वाले वक्तों में हमें पता चल जाएगा। अब ज़रा जो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी तरफ आते हैं। ज़िमनी इंतखाबात कोई बिल्कुल वो कोई लिटमस तो नहीं होते किसी भी जमात की पॉपुलैरिटी का। अमूमी तौर पर अगर वही सीट्स उन्हीं जमातों के पास चली जाएँ जिनके पास पहले थी, तो इसका मतलब है कि एक स्टेटस को है। लेकिन जो नया फिनोमेना आया बीच में वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। मलीर की जो नशिस्त है कराची की, उसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं उम्मीदवार, जिन्होंने वोट लिए हैं, उतने ही वोट लिए हैं जितने वो पहले लेते हैं वोट। लेकिन दूसरे नंबर पर जो आए हैं काशिफ शाह साहब, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। और आपको ये मैं याद दिला दूं कि लियारी में जब इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन 2018 का, तो तहरीक लब्बैक के एक कारकुन ने वहाँ पर लियारी में बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी थी। अब लियारी में बिलावल भुट्टो को शिकस्त देना एक बहुत बड़ा सियासी भौचाल था, ये एक सियासी टर्नओवर था। तहरीक लब्बैक ने पहली दफ़ा वो इलेक्शन में, इस तरह से जनरल इलेक्शन में उनका हिस्सा था और कोई उनको समझ नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने वो नशिस्त मारी। अब मलीर में 6000 वोट लेके उनका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया है, काशिफ शाह साहब जो हैं, और PTI का जो उम्मीदवार है 4000 उसने वोट दिए हैं और वो तीसरे नंबर पर है। बाकी जो जैसे पशीन में जो इलेक्शन हुआ उसमें सैयद फजल आगा MMA के उम्मीदवार थे, उन्होंने 10,000 वोट लिए थे 2018 में, वो उनका इंतकाल हो गया। तो अब असमतुल्ला साहब जो PDM के थे वो कामयाब हुए, तो उनको तकरीबन 16-17 हज़ार वोट मिले हैं। लेकिन वो क्योंकि अब PDM के उम्मीदवार थे तो उसमें
جو مختلف دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جیسے نون لیگ کا 1000 ووٹ ہے وہ وہاں پر ان کو ایڈ ہو گیا، اس دفعہ مشترکہ امیدوار تھے، وہ جو دوسری ان کی جو پارٹی ہے اچکزئی صاحب کی 2000 ووٹ اس کے امیدوار نے لیا تھا وہ ایڈ ہو گیا، تو پیپلز پارٹی کے امیدوار نے ووٹ لیے تھے وہ ایڈ ہو گئے، تو وہ سچویشن وہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 2018 کے الیکشن میں وہاں پر 1400 کچھ ووٹ تھے، اور جو بلوچستان عوامی پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے 900-800 کے لگ بھگ ووٹ لیے تھے، لیکن اب وہاں پر ان کے ووٹ 4000 سے زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن بھرپور ہوا تو وہاں پر ووٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ سندھ میں جو سانگڑ کی دوسری سیٹ ہے وہاں پر وہ بھی پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی اور انہوں نے وہ سیٹ لے لی۔ تحریک لبیک کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک آپ کو بتا دوں، یہ بالکل میں آپ کو جو انفارمیشن شیئر کروں گا، یہ جو بھی حکومت اور تحریک لبیک کے بیچ معاہدہ ہوا ہے، یعنی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کی کہ 20 اپریل کو اب وہ سارے جو معاہدہ ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بالکل فرام ہارسز ماؤتھ کہ اتنی رشوت دینے کی کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ آپ جتنے پیسے لینے ہیں آپ لے لیں، بوریوں میں پیسے تھے جو ان کے سامنے رکھے، اور میں یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، لیکن خادم حسین رضوی کے صاحبزادے سعد رضوی نے یہ کہا کہ اگر یہ ہے معاملہ ناموس رسالت کا اور میں ایک بڑا گناہ گار آدمی ہوں، آپ پوری کائنات کے پیسے بھی لا کے میرے سامنے رکھ دیں گے تو ہم میں سے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ہمیں صرف اپنے آقا کی ناموس کے لیے آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ آپ کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے، آپ ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے کہا فیٹف کا اجلاس ہے، فلاں چیزیں ہیں، ہم اس میں بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو اس پر سعد رضوی صاحب نے یہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ خود وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیں، ان کی طرف سے ذاتی ایشورنس آ جائے گی، یہ پیسے آپ اپنے واپس لے جائیں، ہمیں نہ ڈرانے کی کوشش کریں نہ رشوت دینے کی کوشش کریں، کیونکہ پولیس بھی بہت بھیجی تھی، لیکن وہ شخص جو ہے سعد رضوی بالکل معمولی سا بھی اس کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور 3 دن اور 4 راتیں جو ہیں یہ بڑی ہیکٹک نیگوسیشنز ہوتی رہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے۔ شیخ رشید صاحب کو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو وہ اس کو بیان کر دیں، اس کی تردید کر دیں، وہ بھی، میں یہ بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی گفتگو کرنے والی ٹیم میں شامل تھے۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے عزم پر رہے اور کوئی آدمی اگر اپنی جدوجہد پر بالکل کوئی کمپرومائز نہ کرے تو لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ لیاری میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے بعد تحریک لبیک کے امیدوار نے وہاں پر ملیر میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، 6000 ووٹ۔ اب ڈسکا میں بھی ان کا امیدوار ہے، پنجاب میں شاید 19 تاریخ کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، ان کے نتائج بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ وہاں پر تحریک لبیک جو ہے وہ کس طرح کی بات کرتی، کس طرح کی وہ پرفارمنس دیتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سندھ کے اندر تحریک انصاف انٹیریئر سندھ میں بالکل بھی کوئی اپنے نقش بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، وہاں پر جی ڈی اے کے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں، اور جو اس وقت سینٹ کی سیٹس میں جس طریقے سے ڈیسیژن لیا گیا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں کراچی میں نظر آ رہا ہے جو اربن لیڈرشپ ہے وہ پریویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فیصل وابڈا کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا کہ وہ سیٹ اپنی سینٹ کے لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا، اس پر جو اعتراض تھا، بڑا اعتراض وہ جو انٹیریئر سندھ کی تحریک انصاف ہے ان کی طرف سے تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا کیونکہ عمران اسماعیل کراچی سے ہیں، اسد عمر کراچی سے ہیں، علی زیدی کراچی سے ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، انہوں نے اس کو انڈورس کیا فیصل وابڈا کو، اور جو انٹیریئر سندھ سے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کے اعتراضات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات میں اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو ملیر کا الیکشن ہے جس میں دوسری پوزیشن حاصل کی کاشف کے نے جو تحریک لبیک کے ہیں، پی ٹی آئی کی تیسری پوزیشن، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو ہیں اس کا امیدوار چوتھے نمبر پر آیا اور ان کے 2000 ووٹ، یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے۔ ایم کیو ایم کا وہ فینامنا، وہ ایم کیو ایم جو وہاں پر ہمیشہ جیتتی تھی الیکشن اور اتنے بڑے بڑے مارجن سے جیتتی تھی الیکشن، ان کا امیدوار اب ملیر میں تحریک لبیک اور تحریک انصاف دونوں سے پیچھے ہے۔ یہ ایک بڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں غالباً اس میں شاید
جو مقابلہ ہوگا تحریک لبیک ایک طاقت کے طور پر ابھر رہی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیسری پوزیشن اس کے پاس آ رہی ہے سندھ میں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے وہ سیٹ جیتی ہے، پہلے بھی اس نے وہ سیٹ جیتی تھی، تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ لیکن ہمیں وہاں پر سندھ میں جو ایک پیپلز پارٹی کا انٹیریئر سندھ میں جو توڑ ہے، ابھی تک وہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن انٹیکٹ ہے، لوگوں کو بلاول بھٹو پر یقین ہے، اور جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے لیڈرشپ کی، اس میں بلاول بڑی کامیابی سے انہوں نے اپنے جو یہ اہداف حاصل کیے ہیں، اور بھلے تھر میں اموات کا سلسلہ ہو، بھلے فیک اکاؤنٹ کیس ہو، میڈیا میں جو کچھ بھی آئے، لیکن سندھ کے لوگ جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے انٹیریئر سندھ کے لوگ کہ وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور کو متبادل نہیں سمجھتے۔ تحریک انصاف نے اربن جو ایریا ہے کراچی میں تو اپنا بڑا انہوں نے دکھایا اثر و رسوخ، اور وہ الیکشن جیتے بھی، 10 سیٹس ان کی ہیں۔ لیکن اب یہ سینٹ کی سیٹ میں بھی جو اعتراضات تھے، تو وہ خود اپنی جو انٹیریئر کی پارٹی ہے سندھ کی، اس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہاں پہ معاملات جی ڈی اے کے ہاتھ میں ہیں، دوسرے جو گروپس ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگلے کئی سال تک کسی قسم کے بھی چیلنج کا سامنا ہوگا انٹیریئر سندھ میں۔ بلاول بھٹو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں میچورٹی بھی آئے گی، پھر آصفہ بھٹو کو بھی جو یوتھ ونگ ہے ان کو سربراہی دی گئی ہے، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بڑی کمفرٹیبل لگتی ہے۔ باقی دوسری جگہوں پہ اب پنجاب کے جو نتائج آئیں گے اس سے اندازہ ہوگا، اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں، کس طرح سے ووٹ دیتے ہیں۔ کمپیریزن بھی کیا جائے گا کہ پچھلے 2018 کے انتخابات میں کتنے ووٹ تھے، اب کتنے ووٹ ہیں، تو ایک صورتحال واضح ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، پھر جیسے ہی میری ویڈیو آئے گی آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔